آج کی بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین اور بھارت کی ایک بار پھر لداخ میں جنگ چھڑ گئی۔ چین نے بھارت کو آخری وارننگ جاری کرتے ہوئے چینی فوج کے ایٹمی ہتھیار لداخ روانہ ہو گئے۔ تیسری عالمی جنگ کا طبل بج گیا، امریکہ اور انڈیا کی چیخو پکار جاری، بھارت کی چیخیں نکل گئیں، مودی سرکار ہکا بکا ہو کر رہ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور چین کے خطرناک ترین ہتھیاروں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ چین اور بھارت کے درمیان بڑی جنگ چھڑ گئی۔ چینی فوج کے ایٹمی ہتھیار لداخ روانہ ہو گئے، تیسری عالمی جنگ کا طبل بج گیا۔ چین کے خطرناک ترین ایٹمی ہتھیار DF-17، DF-15، DF-11 اور DF-29 بھارت کے خلاف خطرناک ترین جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور انڈیا نے امریکہ سے مدد مانگ لی ہے۔ امریکہ کی بھی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ امریکہ کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے بھی اپنی فوجیں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو چین اور بھارت کی جنگ میں شدت آ چکی ہے۔ انڈیا اور چین کی سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان لداخ سیکٹر میں ایک بار پھر جھڑپ ہوئی ہے، اور اس نئی جھڑپ کی خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب دونوں فوج کی اعلیٰ اہلکار سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ انڈیا کی وزارت دفاع کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی فوج نے فوجی اور سفارتی سطح پر طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحد پر موجودہ پوزیشن کو تبدیل کرنے کی اشتعال انگیز کوشش کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج نے پینگونگ سو جھیل کے جنوبی کنارے پر چینی فوج کے اس منصوبے کو ناکام کر دیا ہے۔ فوج نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں اور زمین پر یک طرفہ حقیقت بدلنے کے چینی عزائم کو ناکام کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوج کی بات چیت کے ذریعے سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے کی پابند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے پابند ہے۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر یہ ٹکراؤ بڑی نوعیت کا تھا۔ اس کے علاوہ وادی گلوان میں انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ میں انڈیا کے درجنوں فوجی جہنم واصل ہو گئے ہیں، اور اس جھڑپ کے بارے میں اطلاعات دھیرے دھیرے سامنے آئی تھیں۔ اس کے علاوہ رواں کشیدگی میں یہ پہلا موقع ہے جب چینی فوج سے زیادہ جھڑپ کے بارے میں وزارت دفاع کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ جھڑپ سینچر کی حالت میں ہوئی، لیکن سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم، اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی، اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LCA کہا گیا ہے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اقصائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت
چین کے کنٹرول میں ہے۔ سن 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر چین اروناچل پردیش میں میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا اور اس نے اکسائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو مسترد کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا چین اور نئی دہلی کے پاس چین کے خلاف کیا عسکری آپشن موجود ہیں، اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ لداخ میں چینی فوجی تجاوزات کے نمٹنے کے لیے فوجی آپشن موجود ہے، لیکن اسے اس وقت ہی اختیار کیا جائے گا جب فوجی اور سفارتی سطح پر مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ چین کی زمینی سرحد 22,000 کلومیٹر اور ساحلی سرحد 18,000 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کے علاوہ جبوتی سمیت اس نے بیرونی ممالک میں اپنا بنیادی ڈھانچہ تیار کر رکھا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ CMC کے چیئرمین ہے۔ CMC چین میں ہر فوجی اداروں کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان میں پیپلز لبریشن آرمی PLA نیوی PLAN PLA ایئر فورس اور PLA راکٹ فورس PLA اسٹریٹجک سپورٹ فورس PLA جوائنٹ لاجسٹک سپورٹ فورس شامل ہیں۔ انڈیا میں جہاں ہر فوج کی اپنی کمان ہے، وہیں چینی فوج کے پاس جغرافیائی طور پر 5 مختلف تھیٹرز آف کمانڈ ہیں۔ ان میں مشرقی TC، سدرن TC، ویسٹرن TC، ناردرن TC، سینٹرل TC شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ فورسز نے اپنی صلاحیت میں 3 لاکھ اہلکاروں کی کمی کی ہے، جبکہ تحریک نوجوانوں کی تعداد 20 لاکھ ہے۔ بحریہ میں تعداد کم کی گئی، لیکن فضائیہ نے اپنے فوجوں کی تعداد برقرار رکھی۔ اسی دوران بحریہ اور PLAF میں جوانوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ PLAF کے پاس چین کی جوہری اور روایتی میزائلوں کا ذخیرہ ہے، جس پہ دوسری طرف توپخانہ فوج کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ چین کے متعلق ہماری فوجی حکمت عملی پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ ہم پاکستان کے بارے میں جارحانہ ہیں، ہم انہیں مختلف معاملوں میں دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن چین کو دھمکی دینے کی صورت میں ہم دفاعی حکمت عملی اپناتے ہیں اور ہم جنگ کی طرف جانے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ضرورت ہو تو ہم ایسا کرنا چاہیے۔ انڈیا نے اس مقصد کے لیے ماؤنٹن اسٹرائک کو تشکیل دی ہے۔ چینی دراندازی کے جواب میں انڈیا جیسے کوئی ایسا حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے اور اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر کے سودے بازی کر سکتا ہے۔ اس طرح کے آپشن شاید پہلے اپنائے جا سکتے تھے، جیسے کوئی ایسا حکمت عملی کافی اشتعال انگیز نظر آ سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے ہم ان کا جواب دینے کی اچھی پوزیشن میں ہیں اور ہمارے پاس فوجی صلاحیت بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرقی لداخ کا علاقہ مستع ہے اور کافی بلندی پر ہے، یہ LOC کی طرح پہاڑی نہیں ہے اور روڈ نیٹ ورک بھی اچھا ہے۔ زیادہ تر فوجی چوکیوں پر گاڑی کے ذریعے نقل و حمل بھی ہو سکتا ہے۔